درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ تمام عورتیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس مکہ کی عورتوں نے آنا بند کر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے صحیح و سند روایت مفضل بن عمر اور امالی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ میں صحیح و سند حدیث موجود ہے امام صادق آل محمد سے کہ مکہ کی خواتین نے بائیکاٹ کیا، اور اگر کوئی خاتون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں آتی تھی تو اس خاتون سے بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا، یعنی قطع تعلق کر دیا جاتا تھا۔ جو بھی جناب خدیجہ سے کوئی بھی خاتون ملتی تھی، یہ آزمائش تھی جناب خدیجہ کے لیے بھی اور پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اب جناب خدیجۃ الکبریٰ انتہائی غمگین رہتی، پریشان رہتی۔ کس کے لیے پریشان رہتی؟ امام الانبیاء کے لیے، کہ یہ مکہ کے لوگ پیغمبر اسلام کو اذیت نہ ہو، اسی فکر میں رہتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے رحم کیا جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا۔ تو اب اسی روایت میں صادق آل محمد فرماتے کہ جب پتہ چلا ہو پیغمبر گرامی قدر کو اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بتا دیا ایک جنین کا، ایک بچے کا، تو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جنین ہے یہ بچی ہے، اور مجھے اس کی خبر دی جناب جبرائیل۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ مجھے خوشخبری جبرائیل نے دی ہے کہ یہ بچہ نہیں بچی، اور یہ بچی سیدۃ نساء العالمین، میری امت کی خواتین کی سردار ہو، اور اس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار، اور میری اس بیٹی کی نسل سے میرے 12 جانشین ہوں گے جو میری امت کے لیے ہادی اور مادی ہوں گے، اور امام ہوں گے جو میری اس بیٹی زہرا کی نسل سے ہوں گے۔ لیکن ایک بات تھی جو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے امام الانبیاء کو نہیں بتایا، وہ یہ تھی کہ جب بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پریشان ہوتی تھی، غمگین ہوتی تھی، تو سیدہ فاطمہ زہرا اپنی ماں کو دلاسا دلاتی، صبر کی تلقین دیتی تھی، شکم مادر سے بولتی تھی اور ماں کو صبر کی تلقین دیتی تھی۔ لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ نے امام الانبیاء کو یہ بات نہیں بتائی۔ ایک دن جناب خدیجۃ الکبریٰ گھر میں اکیلی تھی، اچانک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سنا کہ جناب خدیجہ کسی سے ہم کلام ہے۔
سن لیا امام الانبیاء نے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کسی سے ہم کلام ہیں، جب دیکھا تو کوئی خاتون نظر نہیں آئی، کوئی انسان نظر نہیں آیا، تو فرمایا اے خدیجہ تو کس سے باتیں کر رہی تھی؟ اب جناب خدیجۃ الکبریٰ کو بتانا پڑا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو میرے شکم مبارک میں بچی ہے یہ مجھ سے ہم کلام ہوتی ہے، اور جب میں پریشان ہوتی ہوں، جب آپ کی وجہ سے میں پریشان ہوتی ہوں تو یہ مجھے صبر کی تلقین دیتی ہے، صبر کی تلقین دیتی ہے اور دلاسا دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، اور یہ مجھے اپنی کلام سے مانوس کر لیتی ہے، اور مجھے دلاسا ملتا ہے، مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ لیکن ایک طرف ذرا تھوڑی دیر کے لیے کعبہ میں آئیے۔ شکم مادر میں فاطمہ ہم کلام ہیں اپنی ماں سے، شکم خدیجۃ الکبریٰ میں کبریٰ سے ہم کلام ہیں فاطمہ، اور فاطمہ کے شکم سے ہم کلام ہیں علی و المرتضیٰ۔ جب فاطمہ بنت اسد کعبہ میں تشریف لے گئی، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات؟ جب کعبہ معظمہ میں تشریف لے گئی، میرا یہ واقعات پڑھنا مقصود نہیں ہے، اصل میں سیدہ فاطمہ زہرا کی عظمت مقصود ہے۔ تو اب جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا مادر علی شوہر بطول جب کعبہ کے قریب گئے، یہ شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، تو بی بی نے وہاں کعبہ کے نزدیک کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک دعا مانی، رب انی مؤمنۃ بکا و بما جاء من عندک من رسل و کتب۔ اے اللہ، میں تیرے رسولوں پر اور تیری کتابوں پر ایمان لائی ہوں، وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جدی ابراہیم الخلیل، اور اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے کلام کی تصدیق کرتی ہے، انہ بنى البیت العتیق، کہ جس نے اس گھر کو بنایا۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ آگے ارشاد فرمایا وَبِحَقِّ الَّذِي بَنَا هَذَا الْبَيْتَ، اے اللہ اس کا واسطہ کہ جس نے اس گھر کو بنایا، وَبِحَقِّ هَذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي أَحْشَائِي، اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم مبارک میں، الَّذِي یحدثنی ویؤنسنی، جو مجھ سے کلام کرتا ہے اور مجھے دلاسا دیتا ہے۔ جب میں پریشان ہوتی ہوں تو یہ بچہ جو میرے شکم مبارک میں ہے یہ مجھے صبر کی تلقین کرتا ہے اور دلاسا دیتا ہے۔ آگے بی بی نے ارشاد فرمایا
انہو آیتم من آیات اللہ، یہ تیری آیات میں سے ایک آیت ہے۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ یعنی دونوں کی عظمت کو دیکھیں۔ جناب بطول عذرا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب شکم مادر میں تھیں تو ہم کلام ہوتی تھیں اپنی ماں سے، اور ماں کو صبر کی تلقین کرتی تھی اور دلاسا دیتی تھی۔ اسی طرح ان کے شوہر نامدار حیدر کرار مولا کائنات جب اپنی مادر شکم مادر میں تھے تو وہ بھی دلاسا دیتے تھے اپنی ماں فاطمہ بنت اسد کو۔ یہ بہت بڑا مقام ہے معصومین سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہم کہ یہ ہستیاں اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، ان کو منتخب کیا ہے، لیکن جو بھی اللہ کے برگزیدہ اور منتخب شدہ ہستیاں ہیں ان کو آزمایا گیا، ان پر مصیبتیں آئیں، ان پر تکلیفیں آئیں۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار حیدر کرار پر جو مصیبتیں آئیں، جو تکلیفیں آئیں، حتیٰ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر پر جا کر ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ پر آپ کے جانے کے بعد مجھ پر بہت سی مصیبتیں آ پڑیں، بہت دکھ پہنچے ہیں مجھے، اور قریب تھا کہ تیری امت کے افراد مجھے قتل کر دے۔ اور یہ بہت مظلوم امام ہے، انتہائی ظلم کیا گیا ہے مولا کائنات پر۔ اور جو مرثیہ پڑھا ہے نا مولا کائنات نے نبی اکرم کو غسل دیتے وقت، اور آپ کی قبر پر جو مرثیہ پڑھا ہے، اگر وہ مرثیہ پڑھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف سیدہ فاطمہ زہرا ہی دکھی نہ تھی، بلکہ مظلوم اول مولا کائنات امیر المومنین، دونوں کو امت نے ستایا ہے، دونوں کو امت نے ستایا ہے۔ عزادارو، علامہ قسطلانی ہمارے بھائیوں کے بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ ما ضاحکت تلک المدت، پیغمبر گرامی قدر کے انتقال کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا کو کسی نے مسکراتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، کبھی بھی سیدہ کو مسکراتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الراس وناہلۃ الجسم وباقیۃ العین منحدۃ الرکن، بابا کی رحلت کے بعد سیدہ فاطمہ کے سر میں دکھوں کی پٹی ہر وقت بندھی رہتی، نائلۃ الجسم انتہائی کمزور ہو چکی تھی، جسم جواب دے چکا تھا، باقیۃ العین ہر وقت روتی تھی،
ہر وقت روتی تھی